زندگی میں دو لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ایک وہ جس سے محبت نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنا پڑے، اور دوسرا وہ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اور اس کے بنا رہنا پڑے۔ سب سے زیادہ غریب تو وہ ہے جناب جس کی خوشیاں ہی دوسروں کی مرضی پر ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گرو کہ جس شخص کے لیے تم گرتے ہو وہ تمہیں اٹھانے سے ہی مکر جائے۔ کچھ لوگ باہر سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر دل سے اتنے ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ غریب رہو گے کوئی دھیان نہیں دے گا، محنت کرو گے تو سب ہنسیں گے، لیکن جب کامیاب ہو جاؤ گے تو سب جلیں گے۔ اکیلے رہنے پر آپ اتنا دکھی نہیں ہوں گے جتنا آپ کسی غلط انسان کے ساتھ رہنے پر ہو سکتے ہو۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دکھ اور تکلیفوں کو تو بھول ہی جاؤ گے، لیکن اپنے ساتھ کیا ہوا دھوکہ کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ کسی کی عادت ہونا پیار ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے کچھ لوگ میرے دل سے اترتے جا رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے زندگی میں تھوڑا خالی پن بھی، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جہاں ہماری ملاقات خود سے ہوتی ہے۔ مجھ سے جڑا ہر وعدہ ہر قسم توڑ دی تم نے، ہم وفا آج بھی کرتے ہیں پر محبت چھوڑ دی ہم نے۔ یعنی کسی کے پاس رہنا ہو تو اسے تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ تھکا ہوا ہوں تھوڑا، زندگی بھی تھوڑی ناراض ہے، پر کوئی بات نہیں، یہ تو ہر روز کی بات ہے۔ ایسے لوگ بھی میرے آس پاس ہیں جن کے دلوں میں زہر اور زبان میں مٹھاس ہے۔ جو تھوڑا سا بھی کسی اور کا ہو وہ مجھے ذرا سا بھی نہیں چاہیے۔ چپ رہو لیکن سب کچھ نوٹس کرتے رہو۔ کچھ لوگ اتنے بھولے بن کر بات کرتے ہیں جیسے ہمیں ان کی کالی کرتوتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بے شک سب کی عزت کرو پر خود کو کبھی ذلیل مت ہونے دینا۔ صبر کر بندے، یہ مصیبت کے دن بھی گزر جائیں گے، ہنسی اڑانے والوں کے چہرے بھی اتر جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے ہمیں تو سارے فرشتے ہی ملے ہیں۔ اپنی زندگی میں کوئی غلطی کرتا ہی نہیں، ہمیشہ ہماری غلطی ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک بات اچھے سے سیکھی ہے، جسے جان سے زیادہ چاہو وہ انسان ہمیشہ بدل جاتا ہے۔ خاموشیوں کی گونج بڑی گہری ہوتی ہے، خاموشیوں کی گونج بڑی گہری ہوتی ہے، پتھر تو کیا دل بھی چیر دیتی ہے۔ راستے بدل لینا، اجنبی ہو جانا کہیں کسی کے لیے بہت معمولی بات ہوتی ہے، اور کہیں اس کی پاداش میں کوئی ساری عمر ہنسنا بھول جاتا ہے۔ صبر کے مرحلے میں صبر کے ذائقے سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پتہ ہے جب کسی نے بچھڑنا ہو وہ ہم سے اجنبی لہجے میں بات کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو ہماری باتیں بھی عجیب اور ناگوار محسوس ہونے لگتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارا اچھا وقت گزرا ہے لیکن ہمارا راستہ الگ الگ ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہم کو ایک دوسرے سے دور ہو جانا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوتا ہے جو زندگی ہم سے چپ چاپ کر جاتی ہے۔ طوائف سے بھی عشق ہو جائے تو وہ دنیا کی شریف ترین عورت لگتی ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ صاحب جی، لڑکیاں شیشہ ہوتی ہیں اور محبت ان کی کمزوری، ان سے کھیلتے نہیں۔ پتہ ہے شیشے کو ذرا سی بھی بھاپ چھو جائے تو دھندلا ہو جاتا ہے۔ جو آپ کا ظرف ہوتا ہے نا وہ ان کا سب کچھ ہوتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ شادی کے بعد شوہر کے پاس بیٹھی رہا کرے، اسے وقت دیا کرے، شوہر سے اس کے مسئلے پوچھا کرے، اور اسے یہ یقین دلائے کہ اس کو اس دنیا میں شوہر سے زیادہ کوئی بھی انسان پیارا نہیں لگتا۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔
اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ٹوٹنے کا آخری مرحلہ اکتاہٹ ہے۔ جب اکتاہٹ رشتے کے درمیان پنجے گاڑ لے تب تعلق پہ فاتحہ پڑھ لیں۔ میں صبر کا وہ درجہ چاہتا ہوں جب تمہارا نام لیا جائے تو میری آواز مدھم ہو، نہ لہجہ بھیگے اور نہ میری آنکھ سے آنسو نکلے۔ انسان مرتا نہیں ہے، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ اور جب وہ صبر کی آیت حفظ کر لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ تم تو بہت بے حس ہو۔ آپ کو اپنا کہنے والے تو بہت سے مل جائیں گے، لیکن آپ کی خاموشی میں چھپا ہوا شور، آپ کے کہکوں میں چھپا کرب سننے والا اور آپ کی آنکھوں میں چھپی نمی کو دیکھنے والا، پوری دنیا میں مشکل سے صرف ایک ہی شخص ملے گا۔ اگر کبھی کوئی ایسا شخص مل جائے تو کسی بھی حال میں کبھی بھی اسے چھوڑنا مت، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا۔ ہم غریبوں کے دکھ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ہمارے کمرے کی دیواریں ساؤنڈ پروف نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں نیند کی گولیاں نہیں آتی۔ ہم رات جاگ کر کاٹیں تو صبح تھکن زدہ آنکھوں کے ساتھ اگلی رات کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس آنسوؤں کو بہانے کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ پانیوں سے بھرے نین انگلیوں کی پوروں میں سمیٹو اور مسکرانے لگ پڑو۔ محبت ہم جیسوں کے لیے رحم کے آپشنز نہیں رکھتی۔ ہمارا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا، ہمیں موت تک جینا پڑتا ہے۔ محبت کبھی برابری کے اصول پر نہیں کی جاتی۔ کامیاب محبت میں ہمیشہ ایک شخص کی انا کا خون شامل ہوتا ہے۔ ہر رشتے کے لیے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت گزر جائے تو رشتہ اور محبت ہولے ہولے مٹی ہونے لگتی ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ محبتوں کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی، مگر وہ دلکش لمحے ٹھہر جاتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ وہ لہو بیچ کے میری خواہش خرید لاتا ہے، باپ اتنے احسان کیسے کر جاتا ہے۔ بے شک محبت اور خوشبو کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اسے بس محسوس کیا جاتا ہے۔ بے اعتبار پر ہمیشہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بے اعتبار ہی نکلے گا۔ خوف تو اس سے آتا ہے جو قابل اعتبار ہوتا ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، ہاں ہے صاحب یہ ہار کہاں مانتی ہے۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جو عورت ہر وقت سرما لگائے رکھتی ہے، ایسی عورت دوسروں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہے۔ ایسی عورتوں کے چہرے سے بہت جلد دھوکے والا نقاب اتر جاتا ہے۔ جو عورت اپنے ناخن بڑھا کر رکھتی ہے، ایسی عورت عقل کی کمزور اور لاغر ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی دو چیزیں پتلی ہوں، ایسی عورت جلد دولت مند کر دینے والی ہوتی ہے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ جن لوگوں کی برابری کرنے کی اوقات نہیں ہوتی، وہ صرف خامیاں ہی ڈھونڈتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔